بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے برزہ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ قرآنی ہدایت 5 منٹ قرآن سیریز۔ آج الحمدللہ ڈے 15 میں ہم جز 1 کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے 61 تک دیکھیں گے، جس کو ٹائٹل یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور بنی اسرائیل کی ناشکری۔ اچھا، ویسے تو ہم نے ایک چھوٹا سا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ریکیپ دیکھ ہی لیا تھا آیت نمبر 40 میں، جب بنی اسرائیل کو یاد کروایا جا رہا تھا کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھیجی تھی۔ وہاں پر بھی ہم نے ان کو ڈسکس کر لیا تھا، لیکن اس وقت جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ہم نے سرسری ڈسکس کیا تھا اپنے الفاظ میں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ قرآن پاک میں ان تمام نعمتوں کا ذکر کس طریقے سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 47 سے، چونکہ یہ آیات زیادہ ہیں 47 سے 61 تک، تو ہیں تو ویسے ان کے اندر وہی تمام باتیں جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اینڈ میں جو بالکل لاسٹ سلائیڈ ہوگی اس میں نے ایک ٹیبل بنا دی ہے۔ اس ٹیبل کے اندر جو ہے نا وہ ہر آیت کی جو نعمت تھی اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ایڈیشن کر دی ہے، تاکہ دیکھنے والے کو یا یاد رکھنے والے کو کسی بھی ٹائم دیکھ کے یاد آ سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی کون کون سی نعمتوں کا ذکر ان آیات میں کیا گیا ہے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 47 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ آیت نمبر 40 کا سٹارٹ بھی کچھ اسی طرح سے ہوا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمتوں کو، تو بالکل اسی طرح 47 کا بھی جو ہے وہ سٹارٹ اسی طرح سے ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمت میری جو انعمت علیکم عطا کی میں نے تمہیں، وانی اور یقیناً میں نے فضلتکم فضیلت عطا کی میں نے تمہیں علی العالمین جہانوں پر۔ آپ دیکھیں گے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے عطا کی تھی تمہیں، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ آپ دیکھیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے جو دور تھا، بنی اسرائیل کا جو دور تھا، اس میں دیکھیں انبیاء آئے، انبیاء نے ایز اے لیڈر کام کیا تاکہ تمام لوگوں کو سکھایا جا سکے، ہدایت پر لایا جا سکے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مختلف چیزیں دی، جیسے آج کل کے دور میں ہمیں تو یہ نہیں دکھایا گیا نا کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کو دکھایا گیا۔ وہ جب کہتے تھے کہ موت کے بعد زندہ کیسے کیا جائے گا تو ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا گیا کہ یہ موت ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے انسان کو زندہ کیا جاتا ہے۔ وہ بھی آپ آگے قصہ پڑھیں گے اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی وہ واقعہ آ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر اس کے بعد جب ان کو رزق کی تنگی ہوئی، انہوں نے سلوا جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا، تو تب یعنی انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، ہم کھا نہیں سکتے یہاں پہ، جب یہ بھٹک گئے تھے صحرا میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا۔ گرمی تھی تو ان کے اوپر بادلوں کے سائے کیے، تو اللہ نے ان کے اوپر بڑی ہی جو ہے وہ کرم کیے تھے، اور صرف ان کو یہ کہا گیا تھا کہ تم میری عبادت کرو، کسی کو شرک نہیں ٹھہرانا، کیونکہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ شرک تھا۔ تو پھر آگے دیکھیں، وَاتَّقُوا یومن، اور ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی، نہ کام آئے گی، نفسن کوئی جان، ان نفسن کسی جان کے، شیئن والا کچھ بھی، اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعت والا کوئی سفارش، اور نہ یوخسو منہا لیا جائے گا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ دیکھیں اب یہ ایک ایسے دن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے، یعنی کہ قیامت کے دن سے ڈرو، کہ جب کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور اس کی کسی کی کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں تو ہم کتنے سارے کام کبھی جو ہے وہ کسی کی مدد سماجت کر کے کروا لیتے ہیں، کبھی کسی کو پیار سے کہہ کے، کبھی لاڈ سے کہہ کے، اور کبھی کسی کے اوپر اپنا روب جھاڑ کے ہم اپنے کام کروا لیتے ہیں۔ لیکن اب آخرت کا دن کیسا ہے، قیامت کا دن ایسا ہے کہ کسی کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ماں سوائے ہمارے جو اعمال ہیں ان کے، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آنے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب یہاں پر کچھ کام نہیں آنا، صرف اعمال کام آنے ہیں، تو ہم نے اس ایک ابدی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم آگے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ موت کا وقت تو کسی کو نہیں پتا نا، ہم نے کتنی دیکھی ہیں ڈیتھس ایسے، جاتے جاتے سڑکوں پہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے آخری لمحات ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی کتنے ہارٹ اٹیکس، کارڈیک اریسٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اسی ٹائم پہ آن دا اسپاٹ فوت ہو جاتا ہے۔ آپ کو، مجھے، ہم میں سے کسی کو بھی اپنی ڈیتھ کا وقت نہیں پتا، موت کا وقت نہیں پتا۔
تو ہم نے اپنے ہاتھ میں کیا تیاری رکھی ہے؟ آپ خود سوچیے، آج کے دن ابھی بیٹھ کے سوچیں کہ اگر آج ہماری موت ہو جاتی ہے تو ہم نے آگے دینے کے لیے اپنے کون سے اعمال رکھے ہیں؟ کیا کیا کون سے کس عمل کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ عمل میرا بہت اچھا تھا، مجھے اس کی بیس پہ آپ معاف کرتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو نیکی بھی ہوتی ہے نا، کوئی نیکی بھی تو وہ تبھی ہم کر پاتے ہیں جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ کی توفیق کے بغیر وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، فرعون، آل فرعون سے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، ٹھیک ہے، تمام آل تھی نا، اس میں صاحب شامل تھے۔ یسومونکم، کرتے کیا تھے وہ؟ مبتلا کرتے تھے تمہیں، سوء العذاب، برے عذاب، اور کتنا برا عذاب تھا، آپ دیکھیں یہ ذبی ہونا، وہ بری طرح ذبح کرتے تھے ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے نساءکم، تمہاری عورتوں کو، یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے؟ لڑکوں کو، بیٹوں کو بری طرح ذبح کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ وفی ذالکم، اور اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش تھی، یعنی بہت بڑی آزمائش تھی نا، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی، یعنی تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک عورت جب ایک بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو وہ کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، کتنے مراحل سے گزرتی ہے، اور یہ تو عام روٹین کی بات ہے نا، لیکن اس دور کی جو عورت تھی وہ اتنے تمام مسائل کے ساتھ ساتھ اس کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا تھا کہ کہیں میرے ہاں بیٹا نہ پیدا ہو جائے، اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کو میری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک دن کتنی تکلیف میں گزرتا ہوگا، اور بالفرض جیسے، بلکہ ہوتے ہی تھے نا ان کے ہاں جب بیٹے پیدا ہوتے تھے، تو آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہوتی تھی اور بالکل اس کی لاسٹ ڈیز ہوتے تھے جب حمل کے، تو وہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ مخبریاں کی جاتی تھی اور نظر رکھی جاتی تھی کہ اس عورت کے ہاں کس چیز کی ولادت ہوئی ہے، اور اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کی آنکھ کے سامنے اس کے بیٹے کو بری طرح ذبح کر دیا جاتا تھا۔ کیا یہ آزمائش نہیں ہے؟ کیا کیا یہ ایک ظلم نہیں ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت تھی کہ اللہ نے آزمایا ان کو، ٹھیک ہے۔ پھر اب جب آزمائش کے بعد کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تھی آل فرعون سے۔ اب کیسے نجات دی تھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آگے۔ اور عورتوں کو کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ عورتوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے، دیکھیں، لڑکوں کو تو اس لیے ذبح کرتے تھے کیونکہ فرعون کو پتا تھا کوئی ایسا نبی آئے گا جو اس کا خاتمہ کر دے گا، لیکن بیٹیوں کو یا عورتوں کو اس لیے زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ جب وہ بڑی ہوں گی تو وہ ان سے عیاشیاں کریں گے، ان سے جو ہے وہ برے برے کام کریں گے، بدفعلی کریں گے۔ تو دونوں طرح سے ظلم تھا نا، ایک کو تو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، وہ ظلم، اور جو چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں، وہ ظلم۔ تو کسی صورت ان کو جو ہے وہ انہوں نے کوئی بھی رحم نہیں کیا، بلکہ کیا ہے، دن بدن جتنی مشکل آزمائشیں وہ دے سکتے تھے انہوں نے دی تھی۔ پھر آگے کیا کیا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، آزمائش سے جان چھڑا دی، اور کیسے آل فرعون سے نجات دی اس کا ذکر کر رہے ہیں، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ڈبو دیا ہم نے، آل فرعون، آل فرعون کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یاد کروا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو، یعنی کہ وہ ایک اچھا کام یاد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کی طرف ریفر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس وقت کو یاد کرو جب میں نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا اور میں نے تمہیں نجات دلائی تھی اس فرعون کو غرق کر کے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی کہ آنکھوں کے سامنے کا یہ واقعہ تھا نا۔ ایک تو ہوتا کہ اس طریقے سے کرتے کہ نہ پتہ چلتا، اب آپ کے سامنے اللہ نے آپ کی اتنی بڑی مدد کی ہو کہ آپ کے دشمن کو غرق کر دیا اور آپ کے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا ہو، تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر تو بنی اسرائیل کو سبق سیکھنا چاہیے تھا نا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب میعاد مقرر کی ہم نے موسیٰ سے، 40 لیلۃ، راتوں کی، ثم پھر اتخذتکم، ثم پھر، ثم اتخذتم، پھر پکڑ لیا تم نے، العجلہ، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب ایک پہلے اوپر کیا یاد کروایا، اس وقت کو یاد کروایا ہے کہ جب سمندر کو پھاڑا اور آل فرعون سے نجات دلائی، اگلی آیت میں یاد کروا رہے ہیں کہ اب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے اپنے پاس بلایا گیا تھا، ان کو جو ہے وہ تورا انہوں نے دینی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو پکڑ لیا، یعنی بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ وہی دیکھیں آج آج بھی چل رہا ہے نا ہندوازم میں بھی، کہ لوگ جو ہے وہ گائے کو بڑا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت کیا اسے کہتے ہیں،
तबारक चीज है, या आप ये कह लें कि ये बहुत मुबारक चीज है, और वो उसकी पूजा ही कर रहे होते हैं ना, उसका दूध पी रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या उसका जो है वो यूरिन भी यूज कर रहे होते हैं पीने में, वल्लाहु आलम। तो क्या हुआ कि पीछे जितने भी थे मुशरिक, उन्होंने बछड़े की पूजा करना शुरू कर दी। अब उस बात को याद करवाया जा रहा है। फिर अल्लाह ने क्या किया, उसको माफूना अफाउना, कि माफ कर दिया अल्लाह ने उनको, हमने माफ कर दिया, अनकुम तुम्हें, मिन बादे बाद जालिका, इसके लालकुम, ताकि तशकुरून, तशकुरून तुम शुक्र अदा कर सको। अब अल्लाह ने जहाँ पे आले फिरौन को गर्क करने वाली बात याद कराई, वहां पे साथ आगे ये बात याद कराई कि वो वक्त भी याद करो कि जब 40 दिन के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए थे वही दूर पर, और तुम लोगों ने पीछे बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी थी। फिर मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ताकि तुम शुक्र अदा करो। लेकिन फिर क्या हुआ, वाइज और जब अतखस अतखस तुम पकड़ लिया तुमने, अल इजला बछड़े को, मिन बादी वन तुम जालिमून, उसके बाद तुमने बछड़े को पकड़ लिया और तुम जुल्म करने वाले थे। अच्छा, सुम्मा अफौना, माफ कर दिया तुम्हें, अनकुम मिन बाद जालिका लअल्लकुम तशकुरून, तुम्हें बाद में इसके कि तुम, ताकि तुम शुक्र करो। अच्छा, ये आयत तो हमने पीछे अभी पढ़ ली थी ना। व इज आतईना मूसल किताबा, और जब दी हमने मूसा को किताब, वल फुरकाना, फर्क करने वाली चीज, किस चीज के और किस चीज के बीच में फर्क करने वाली चीज थी, यानी हक और बातिल के बीच में फुरकान था ना, हक और बातिल को अलग करने की चीज थी। लाअल्लकुम, ताकि तातदून, ताकि तुम हदायत कर सको, पा सको। अब आप देखें कि यहाँ पर एक तीसरी चीज की जिक्र किया गया है, पहले दो चीजों का भी बताया गया कि किस तरह, असल में आप अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि जहां पर अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पर ये कहा ना कि मैंने आपको नेमतें दी हुई याद करो, तो आगे फिर अल्लाह ताला हर एक नेमत का जिक्र करें कि मैंने कौन कौन सी नेमत दी थी। नेमतें तो बहुत सारी दी होंगी, लेकिन कुछ का जिक्र यहाँ पर करें कि ये वाली नेमत मैंने तुम्हें दी थी। फिरौन को, आले फिरौन से निजात दिलाई। फिर जब तुम बछड़े की पूजा करने लगे तुम्हें माफ किया। फिर आगे अल्लाह ने जो है वो बताया कि एक और नेमत जो हमने तुम पे नाजिल की वो ये थी कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल की, ताकि तुम्हें पता चल सके कि हक और बातिल में क्या फर्क है। ठीक है। और ये तीसरी चीज। फिर आप देखिए चौथी चीज क्या है, कि फिर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो इस कौला मूसा ले कौमी ही या कौमी, और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, क्या है मेरी कौम, इन्नकुम ज़लम, तुम यकीनन तुमने जुल्म किया है, अनफसुकुम, अपनी जानों पर, बित्तिखाजिकुम, अपने पकड़ने की वजह से, इजलाक, बिछड़े को, फतूबू, लिहाजा तुम तौबा करो, इला, तरफ, बारीकुम, अपने पैदा करने वाले की, फक्तुलू, सो तुम कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने आप को। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि अपने आप को कैसे कत्ल करने से क्या मुराद होगा, अपने आप यानी क्या खुदकुशी करने के बारे में कहा है, नो नो नो, ऐसा नहीं है। हुआ ये था कि जब बछड़े की पूजा की गई थी, तो सारी बात है, आपको पता है उस दौर में कबीले होते थे, मुख्तलिफ कबीले होते थे ना। तो हर कबीले में से कुछ लोगों ने जो है वो किया था, ये शिरक किया था बछड़े की इबादत करके ना। तो अब अपने आप को कत्ल करने से मुराद ये है कि हर कबीला अपने कबीले का जो भी बंदे हैं ना, वो अपने ही कबीले के मुशरिक को मारेंगे। यानी अगर 10 कबीले हैं और 10 कबीलों में से 10 लोगों ने शिरक किया, एक मिसाल दे रही हूँ, तो हर कबीले का जो अपना बंदा होगा ना, लेट्स से कबीला ए है, तो ए का कबीला जो होगा वो अपने ही कबीले के बंदे को मारेगा, दूसरे को नहीं मारेगा। इसलिए इसको ये हुक्म इस तरीके से इस वजह से आया था कि अगर एक ही कबीला या मुख्तलिफ कबीले दूसरों कबीलों के लोगों को मारेंगे तो इस तरह फिर से एक दंगा फसाद पड़ जाना था। आपको पता है कि उस वक्त तो कबीलों के जो है वो आपस में जो होती थी ना, लड़ाइयाँ होती थी कि मेरे बंदे को मारा तो मेरे बंदे को तुमने मारा तो मैं तुम हम मारूंगा। यानी उस वक्त तो एक बंदे के मरने पे पूरे पूरे कबीलों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। लिहाजा हुक्म ये हुआ कि अपने आप को मारो, यानी कि हर कबीला अपने कबीले ही में से जो जिसने शिरक किया उसको मारे, ताकि कबीलों की आपस में लड़ाई ना हो। जब वो मारेगा तो यहां से आपको ये भी समझ में आती है कि जो शिरक करने वाला इंसान है या मुर्तिद है, बेसिकली ये ईमान ले आए थे ना, और फिर जब हजरत मूसा गए तो फिर इन्होंने ईमान से हट के बछड़े की पूजा की तो मुर्तद हो गए थे। तो मुर्तद की सजा क्या है, कत्ल। ठीक है। जालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीकुम, कत्ल करो, यही तुम्हारे पैदा करने वाले के नजदीक तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा कबूल की, यकीनन वही तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम वाला है। आप कुरान में आगे भी देखेंगे कि बहुत सारी मुतअद्दिद जगहों में ये है कि जब आप कोई गुनाह करते हैं तो उसके बदले आपको पहले कुछ ना कुछ अमल करना पड़ता है ताकि आपकी तौबा कबूल हो। ठीक है। जैसे कहीं पर कत्ल का है कि अगर आपसे कत्ल हो जाता है, गलती से भी हो जाता है, या जान के बूझ के तो कत्ल करने की तो वही बात है कि वो तो माफ होता ही नहीं है ना, लेकिन अगर गलती से हो जाता है तो फिर आपने इतने गुलाम आजाद कराने, या आपने इतने रोजे रखने हैं,
تو یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عمل کی جو توبہ ہوتی ہے، کوئی بھی آپ نے غلط کام کیا اس کی توبہ کے لیے کچھ نہ کچھ عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ پسند فرماتا ہے کہ یہ اگر آپ کریں گے تو پھر ایسے ہوگا. جیسے جھوٹی قسم کھا لی ہے آپ نے، قسم توڑ دی ہے، جھوٹی قسم نہیں، اگر آپ نے قسم توڑ دی ہے تو اس پہ بھی 3 دن کا روزہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے 3 دن، توبہ پہ تب قبول ہوگی نا. تو یہاں پر بھی یہی تھا کہ یہ مرتد ہو چکے تھے. اور ایک تو یہ تھا کہ اس قوم کو معاف کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اپنے آپ کو قتل کرو. اور پھر قتل کرنے کی بات کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اب یہ بھی ایک نعمتوں میں سے نعمت تھی. پھر آگے کیا آیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، علیکم تم سے، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پر ایک مین جو بات بتائی گئی ہے جس سے اتنی 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 محبت ہوتی ہے، جب آپ اتنے گناہ کر لیتے ہیں نا اور آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ دل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے قرآن میں خود یہ بات کہی تھی کہ آپ التواب الرحیم ہیں، یعنی آپ بے حد توبہ قبول کرنے والے، نہایت رحم کرنے والے. تو آپ جب وسیلہ دے کے یہ بات کرتے ہیں نا، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے قرآن میں کتنی جگہوں پہ کہا ہے کہ آپ بہت ہی غفور و رحیم، قرآن کا وعدہ سچ ہے، قرآن کی بات حق ہے، یا اللہ اس کے توسط سے ہی مجھے معاف کر دے، آپ بے شک بہت غفور اور رحیم ہیں. تو آپ دیکھیں یہ آیات بڑی ڈھارس بن جاتی ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم یقین کریں گے، لکا حتی آپ پر، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتن فأخذتکم، علانیہ تو پکڑ لیا تم نے، الصاعقۃ، بجلی نے، وانتم، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے. اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں. تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ پہ تب تک یقین نہیں لائیں گے جب تک وہ ہمیں نظر نہ آئے، ناؤذ باللہ. لیکن بنی اسرائیل نے بڑی لاڈلی قوم تھی، یہ ہر وقت بس کوئی نہ کوئی ڈیمانڈس کرتی رہتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کی بڑی ڈیمانڈس پوری کی تھی، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا. پھر جب یہ گئے ان کو دیکھنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو یہ ان کی ظاہر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ایک نور سے بنے ہیں تو یہ ان کو دیکھ نہیں پائے، اور بجلی جب ان کے اوپر گری تو یہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر ایک موت سی طاری ہو گئی. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر ادا کرو. آپ دیکھیں جب یہ چونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جھلک تھی اس کی تاب نہیں لا سکے تو یہ فوت ہو گئے تھے، مر گئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہ اگر یہ مر گئے تو میں واپس جا کے قوم کو کیا جواب دوں گا. تو جب ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو اب یہ اس قابل تھے کہ نہ اپنی قوم کو جا کے بتا سکتے کہ ہم اللہ کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو جلوہ تھا وہ برداشت نہیں کر سکے. وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادل کا، وَأَنزَلْنَا، اور نازل کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من و سلوہ، کلو کھاؤ، من طیبات، پاک چیزوں میں سے، ماں رزقناکم، رزق دیا ہم نے تمہیں، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن، لیکن کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے تھے. یہاں پر دیکھیں کہ کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور نعمت کی طرف ذکر کر رہے ہیں کہ اب وہ نعمت بھی، یعنی جو کہ پیچھے سے کانٹیکس چل رہا تھا نا کہ اس نعمت کا ذکر کرو، تو آگے کیا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزیں، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. اچھا، اب آپ وہ واقعہ دیکھیں کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ جا رہے تھے اور پھر وہ صحرا سینا میں بھٹک گئے تھے، کیونکہ کچھ لوگ تو پیچھے ہی رہ گئے تھے. یہ واقعہ آگے کافی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے. کچھ لوگ تو پیچھے ہی رہ گئے اور کچھ جو آگے جا رہے تھے انہوں نے کہا ہم آگے نہیں جائیں گے کیونکہ آگے دشمن ہمیں مار دے گا. تو یہ پھر اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ بھٹکا دیا کہ بس اب یہیں پہ بھٹکو. 40 سے بھی زائد، شاید 40 تھا یا اس سے زائد کا عرصہ تھا یہ وہاں پہ بھٹکتے رہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب چونکہ وہ صحرا تھا اور دھوپ تھی اور اوپر گرمی تھی، تو اللہ جہاں جہاں یہ چلتے تھے وہاں پہ اللہ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا ہوا تھا تاکہ یہ تکلیف سے بچ سکیں. اور پھر ظاہری بات ہے وہاں پہ بھٹکے ہوئے تو کھانا تو اتنا نہیں لے کے گئے تھے نا، یہ کچھ 40 برس تک وہاں رہے ہیں تو کھانا کہاں سے آتا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ بھیجا. اب یہ من و سلوہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا دسترخوان تھا اور میں بہت چیزیں آتی تھیں، ایسا نہیں تھا. من جو تھا وہ سیریلز کی طرح، جیسے شبنم کے قطرے ہوتے ہیں نا، ایسے جو ہے وہ دانے سمجھ لیں آپ، شبنم کے قطرے تھے، میٹھے میٹھے سے ہوتے تھے. یہ صبح کے وقت جو ہے وہ آتے تھے آسمان سے. اور جیسے شبنم کے قطرے آپ دیکھیں جیسے ہوتے ہیں نا، پتوں کے اوپر ہوتے ہیں اس طرح.
और जो सलवा है वो क्या है, बटेरों की शक्ल में शाम को आते थे, और ये फिर उनको पकड़ लेते थे और उनको फिर ये आग पे भून के खा लेते थे। तो जो इनके मन था वो उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की नीड्स को पूरा कर रहा था, सीरियल टाइप के वो होते थे। और जो सलवा था वो बटेरे थे और वो उनकी प्रोटीन की नीड्स को पूरा कर रहा था। और आप देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने हमारे जिस्म ऐसे ही बनाया कि जिसमें ज्यादा जो है वो हमें कार्ब्स और प्रोटीन्स की जरूरत होती है, और इनके बीच में थोड़ा बहुत फैट भी शामिल होता ही है। तो उनकी नीड भी पूरी हो रही थी। तो अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहते हैं, खाओ पाक चीजों में से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि पाक चीज में और हलाल चीज में फर्क है। हलाल तो वो है ना जो अल्लाह सुब्हान तआला ने हलाल करार दे दिया। जैसे मैं आपको ये बता दूं कि पानी हलाल है ना, हम सब पीते हैं, लेकिन अगर वो ही पानी उसमें थोड़ी सी निजासत चली जाए तो वो पाक तो नहीं रहता, फिर आप वो नहीं पिएंगे। तो अपने जहन में ये जरूर रखें कि पाक चीज में और हलाल चीज में फर्क है। हलाल चीज तो हलाल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो पाक भी हो। ठीक है, अगर वो, जैसे अगर वो गिर गई है और किसी, या उसके ऊपर कोई गंद आ गया है, या उसके ऊपर किसी जानवर ने मुंह मार दिया, तो अब वो पाक तो नहीं रही कि आप उसको खाएं। तो इसी तरह वैसे पाक होने में और हलाल का जो रिस्क का कॉन्सेप्ट है ना, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि रिस्क हलाल जो हम कमाते हैं वो हलाल भी है, तैयब भी है कि नहीं है। तो उस पे भी हम एक लंबी डिस्कशन करेंगे अगली आयाज में जब वो आएगा। तो फिर वह स्कूल नदखलू हाजिल करियता, और जब हम कहा हमने दाखिल हो जाओ उस बस्ती में। अब फिर एक और नई बात बताई जा रही है कि उस वक्त आपके ऊपर कौन सी नेमत हुई थी। फकुलू पस खाओ मिनहा, उसमें से, हैसो जहां से शे तुम रागदन चाहो तुम खूब बदखुलू और दाखिल हो जो अलबाबा दरवाजे में, सुजदन सजदा करते हैं, वकुलू और कहो हित्ततुन बख्श दे, नगफिर हमें हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खता याकुम तुम्हारी खताओं को, वसनजीदुल मोहसिनीन और जल्द ही हम ज्यादा कर देंगे नेकी करने वालों को। अब आप यहाँ पर देखिए कि एक और बात याद कराई जा रही है कि पहले जब मनोसलवा आता था तो ये कहते थे अब तो हम मोर हो गए हैं इस मनोसलवा से, ये क्या है, दो ही चीजें खाई जा रही हैं, हमें और चीजें खानी है, कोई प्याज तरकारियां ये वो भी अगली आयाज में देखेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इनको कहा कि उस वक्त को याद करो कि जब उस बस्ती, मैंने कहा था कि उस बस्ती में दाखिल हो जाओ, पास उसमें जहां से चाहो खूब खाओ, और दरवाजे दरवाजे में से सजदा करते हुए दाखिल होना। यानी कि ये कंडीशन थी कि बस्ती में दाखिल होना है, लेकिन वो जो एक दरवाजा था, जो एरिया था जहां से आप एंटर होंगे, वहां पे सजदा करते हुए दाखिल होना, और कहना कि बख्श दो, यानी अल्लाह से बख्शिश मांगना। तो हम तुम्हारी खताओं को तुम्हारे लिए बख्श देंगे, जल्द ही हम नेकी करने वालों को ज्यादा देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ वो देखते हैं। फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू, फिर बदल दिया उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया, कौलन गैर अल्लज़ी कीला लहुम, बात को मा सवा उसके जो कही गई थी उनके लिए। फअंज़लना अलल्लज़ीना, तो नाजिल किया हमने उन पर उन लोगों के, ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, रिजन अजाब में न समाई आसमान से, बिमा उस वजह से कि जो कानू यफसकू सुकून और वो नाफरमानी करते थे। आप देखें कि जब इनको कहा गया था कि ये वहां पर से गुजरे और क्या करें कि उससे जो है वो उस दरवाजे से गुजरते गुजरते जो है वो अल्लाह सुब्हाना तआला की से माफी मांगे, बख्शिश मांगे, लेकिन उन्होंने बदल किया उसको, यानी उन्होंने वो काम ना किया जो अल्लाह ने उन्हें कहा था। तो फिर क्या हुआ कि उन पर फिर अजाब आया आगे, अल्लाह ने उनको शदीद अजाब दिया आसमान से। वाज इजिस्तस्का, और जब पानी मांगा मूसा ने, लिकौम में ही अपने कौम के लिए। अब देखिए, खुद तो ये नहीं कहते थे कि हमारा रब है, क्योंकि ये मुशरिक थे। तो ये हजरत मूसा अलैहि सलाम को कहते थे कि अपने रब से कहो ये दे दे, अपने रब से कहो वो दे दे। तो फिर कौम ने क्या कहा हजरत मूसा अलैहि सलाम से कि जो अपने अल्लाह से कहो कि हमें पानी चाहिए ना। तो फिर वहां, अब वहां पे उस नेमत का जिक्र हो रहा है कि फिर जब पानी मांगा मूसा ने अपनी कौम के लिए, फकुलना, तो कहा हमने, अद्रिब बिआसा कल हजर, तो मारो अपनी लाठी को पत्थर पर। आप देखें कि ये कोई जरूरी तो नहीं है कि ये जो जो फरमाइशें कर रहे थे अल्लाह इनकी फरमाइशों को पूरा फरमाते, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला सिर्फ ये चाह रहे थे, या ये करते थे कि ये जो भी चीज मांगते थे अल्लाह सुब्हान तआला दे रहे थे। अब ये देखा जा रहा था कि ये अल्लाह की नेमतों को देख के हासिल करके शुक्र करते हैं कि नहीं करते। फन फजरत, तो फूट निकले मिनहू उससे, इस नता इस नता अशरतन, 12 इना चश्मे। अब आप देखें कि वो क्या कहते हैं कि उस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा कि अपनी लाठी पत्थर पर मार दो, उससे 12 चश्मे फूट निकले। कद अलिमा कुल्लू उनासिन मशरबहुम, बिलाशुबा जान लिया सब लोगों ने अपने पानी लेने की जगह को। और आप देखें कि वहां पर फिर कबीलों की लड़ाइयां हो सकती थी। तो चूंकि हजरत याकूब के 12 बेटे थे, 12 कबीले थे, तो फिर 12 चश्मे फूटे, ताकि हर चश्मा जो है वो कबीला उसका अलग एक चश्मा हो, ताकि पानी के ऊपर दंगा फसाद ना हो सके। अल्लाह ताला चाहते तो ऐसा ना करते, अल्लाह ताला चाहते तो एक ही चश्मा देते और कहते थे पियो इसमें से, और चाहते तो वो भी ना देते। लेकिन अल्लाह ने इनकी दुआ सुनी और इनके लिए आसानियां पैदा फरमाई।
کلو واشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو رزق میں سے اللہ تعالیٰ کے، ولا تاسو، اور نہ تم دنگا کرو فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر، یعنی کہ کیا ہے کہ کھاؤ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے، لا طعام، اوپر کھانے کے، واحد فدعو، ایک لہٰذا دعا کرو، یعنی اب وہ ایک ہی کھانے پہ ہم صبر نہیں کریں گے، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا، منو سلوا پہ انہوں نے اعتراضات کیے تھے کہ اب ہم بور ہو گئے، ابھی وہی آیت آ گئی ہے کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے۔ اب دیکھیں خود دعا نہیں کر رہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ ایسے ہیں کہ خود دعا نہیں کرتے تھے، حضرت موسیٰ کو کہتے تھے کہ جاؤ کے دعا کرو، لنا، ہمارے لیے دعا کرو، کہ ربا کا، اپنے رب سے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے یہ آرڈر دے رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم سے یہ کھانا نہیں کھایا جا رہا، ہمیں اس پہ بالکل بھی صبر نہیں کریں گے، لہٰذا تم اپنے رب سے دعا کرو، یخرج، وہ نکالے ہمارے لیے، لنا مما، اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، یعنی کہ ہمیں کچھ اور چیزیں کھانی ہے جو زمین اگاتی ہے، جیسے من بقلیہا، اپنے سبزیوں میں سے، وکسائہا، اور اپنی ترکاریاں، وفومیہا، اور اپنی گندم، وعدسیہا، اور اپنی مسور، وبصلیہا، اور اپنی پیاز، یعنی اب ان کو منہ کے چسکے لگانے تھے، انہوں نے سبزیاں، ترکاریاں، گندم اور مسور اور پیاز وغیرہ کھانے تھے۔ قال اتستبدلون، اس نے کہا کہ ام، تم ایک بہتر، یعنی بدل کیوں دیتے ہو، اللہ زینا، کیا تم بدلتے ہو، اللہ زینا، جو ہوا ادنا، وہ کم تر ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے جو ہے وہ ایک بری چیز مانگنا چاہتے ہو، یعنی کم تر چیز مانگنا چاہتے ہو، یعنی کہ منو سلوا کے بدلے، منو سلوا تو اتر رہا تھا نا، اللہ کی طرف سے تھا، ایک نعمت تھی، تمہیں یہ کم تر چیز یعنی کہ زمین والی چیز کیوں چاہیے؟ بالذی ہوا خیر، تو وہ تم کم تر چیز طلب کرتے ہو، اہبطوا، تم اتر جاؤ، مصرن، کسی شہر میں، فإنا، تو یقیناً تمہارے لیے ہوگا، لکم ما، جو کچھ سأل تم، مانگا تم نے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مت کھاؤ یہ منو سلوا، اور جاؤ جو تمہیں چاہیے وہ اس شہر میں اتر جاؤ، تو اس میں سے تمہیں جو ملنا مانگا ہے تم نے وہ ملے گا۔ وَدُرِبَتْ، اور مسلط کر دی گئی علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور محتاجی، اور جب وہ وہاں گئے تو ان پر محتاجی اور ذلت کو مسلط کر دیا اللہ نے۔ وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے، اچھا ساتھ ساتھ اللہ ان کو جو ہے وہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی باتیں پوری کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اور پھر جب یہ ناشکریاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے تھے، یعنی پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ وہ قانو یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، بے آیات اللہ، آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی۔ آیات کیا ہیں، یعنی نشانیاں ہیں نا، تو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جب وہ کفر کرتے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے، نبیینا، نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق، جو نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اب میں آپ کو آگے یہ بھی بتاؤں گی کہ کس کس نبی کو انہوں نے قتل کیا۔ ذالک بھی ما، اس وجہ سے، اسو، انہوں نے نافرمانی کی، وقانو یعتدون، اور حدود سے گزر جاتے تھے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان الذین، میرے خیال ہے یہیں تک ہم نے کرنا تھا، ہاں جی، آیت نمبر 61 تک ہی کرنا تھا، اور یہی وجہ سے، یہ اس وجہ سے انہوں نے نافرمانی کی اور حدود سے گزر جاتے تھے، یعنی نبیوں تک کو انہوں نے چھوڑا، انہوں نے ان کو بھی قتل کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کافی کچھ پڑھا ہے، اور یہاں تک کیونکہ دیکھیں آج آپ نے سوچا ہوگا کہ لیکچر کافی بڑا ہو گیا، یہ تمام جو آیات تھی نا، چونکہ یہ تمام اسی نعمت کی طرف جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں بنی اسرائیل کو، کہ یہ نعمتیں تھیں، یہ نعمتیں تھیں، تو میں نے اس کو اس لیے ایک لیکچر کے اندر رکھ دیا، اور ویسے کل بھی کوئی لیکچر اپلوڈ نہیں ہوا تھا، تو ٹھیک ہے کہ یہ تھوڑا لمبا بھی ہو جائے تو خیر۔ اب آپ دیکھیں کہ آگے میں نے ایک چھوٹا سا ٹیبل بنایا، اس میں آپ دیکھیں 47 to 48 بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ فضیلت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جو نعمتیں دی، جیسے نعمت کیا تھی، باقی نعمتیں تو ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ابھی ساری آپ نے دیکھ لی ہے نا، کیا یہ نعمتیں باقی قوموں کو ملی تھی؟ کیا ہمارے سامنے اس طرح بندے کو مار کر دوبارہ زندہ کیا گیا ہے؟ کیا ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارے سروں پر اس طرح کے بادل کے سائے کیے گئے ہیں؟ بس آپ یہ دیکھیں اللہ نے ہمیں بھی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن اس قوم کو اللہ نے باقی تمام قوموں میں جو اس ٹائم کی قومیں تھیں ان کے اوپر اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ پھر 49 میں آپ دیکھیں فرعون کے ظلم سے نجات، اور بچے قتل کرتا تھا، اور کیا اسے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے پھر ہمیں اس سے یعنی بنی اسرائیل کو بچا لیا، اس سے، اس کے عذاب سے بچا لیا، سمندر چیر کر گزار دیا۔ آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر ہے، پھر 51 سے 52 میں 40 راتوں کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے 40 راتیں جو تھیں وہ انہوں نے وہاں گزاری، اور پیچھے سے یہ بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ 53 سے 54 میں تورات دی اور توبہ قبول کی، ہدایت کا ذریعہ بھی بنایا نا اللہ نے، بتا دیا یہ چیزیں مجھے پسند ہیں، یہ کرو یہ نہ کرو۔ 55 سے 56 میں معجزہ دکھانے کی ضد پر موت پھر زندگی تھی، کہ اللہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اللہ کو، تو وہ پھر اللہ نے ان کو، جب اللہ ان کے سامنے آیا تو وہ ان کا جلوہ برداشت نہیں کر سکے، تو ان موت بھی آئی اور زندگی بھی آئی۔ تو پھر منو سلوا جو ہے وہ دیا گیا ان کو، اللہ نے بادلوں کا سایہ ان کو دیا، شہر میں امن اور رزق کا حکم دیا گیا تھا۔ 58 اور 59 کی آیا کیا جو ہے وہ اس کے اندر، پھر آیا نمبر 60 میں جب پانی مانگا گیا تو 12 چشموں کا نکلنا، اور پھر آیا نمبر 71 میں منو سلوا کے باوجود انہیں دنیاوی چیزیں مانگی، اور پھر شکر جو ہے وہ قناعت نہ کرنے کی مثال ہے نا اس میں، کہ انہوں نے جو تھا اس پہ شکر نہیں کیا، اور جو ناحق نبیوں کو قتل کرنے والی بات تھی وہ دیکھیں، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، دونوں کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کیا تھا، یعنی یہودی حکمرانوں کے کہنے پر۔ تو یہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ، یہ حضرت زکریا والد تھے اور حضرت یحییٰ ان کے بیٹے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا تھا۔ اس واقعے کو بھی ہم انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کسی سورہ میں ضرور پڑھیں گے، یا شاید اسی صورت میں آئے گا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے۔ چلیں جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں ملیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کر سکیں، اور جس طرح اللہ نے ہمیں جو ہے وہ آ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح ہمیں رکھنا چاہتے ہیں نا، یعنی جو چیز اللہ کو پسند ہے ہم اسی طرح رہیں انشاءاللہ۔ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور اپنے کامنٹس کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا، اور اپنے اور اس لیکچر کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔